الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ شاست حسین بادشاست حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ان کے گھر میں جبرائیل بے اجازت آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، خضر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین، ہر ایک بوئے امامت دارت، واچ کل ہاست بابوستان حسین، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین، سرے من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان امام زین العابدین علیہ السلام، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج 17 محرم الحرام ہے اور کل 18 محرم الحرام ہے۔ کیلنڈر اور جنتریوں میں اور حضرت امام عاشقہ امام نعت حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی علیہ رحمت و کی کتاب میں بھی
یہ تاریخ درج ہے کہ 18 محرم الحرام کو حضرت سید السجاد، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام زین العابدین وہ اہم ترین، اعلیٰ و عرفہ، مقدس و محترم، وہ با کمال ذات گرامی ہے جو کربلا کے میدان میں عینی شاہد ہے، یعنی چشمدید گواہ ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے پورا کربلا گزرا ہے۔ مدینہ طیبہ سے قافلہ اہل بیت کا نکلنا، مکہ معظمہ میں جانا، مکہ معظمہ سے پھر کربلا تک سفر اور اس کی صعوبتیں، اور پھر امام حسین کے جگہ جگہ خطبات، پھر لشکر یزید کا روکنا، کربلا میں قافلے اہل بیت کا ٹھہرنا، 3 دن کی جو پیاس یزیدیوں نے مسلط کی، 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا، پھر وہ جنگ کا پورا منظر، شب عاشوراء کی عبادت کی وہ پوری رات، پھر یہاں تک کہ صبح عاشوراء 10 محرم کو امام عالی مقام کا فجر کی نماز پڑھانا، پھر اپنی ازواج مطہرات، شہزادیوں و شہزادوں سے گفتگو کرنا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے محو کلام ہونا، ان تمام اہل بیت کے افراد کو تسلی دینا، پھر خیمے نصب کرنا، پوری جنگ کی تربیت دینا، اور پھر یزیدیوں سے اتمام حجت کے لیے خطبہ امام علی مقام نے سرفراز فرمایا۔ یہ پورا منظر، اور پھر ایک کے بعد ایک جانثاران کربلا، جانثارے نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت، حضرت مسلم بن اوسجہ 80 سال کے ضعیف العمر سے لے کر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا پورا منظر سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہوں میں تھا۔ وہ ذات ہے امام زین العابدین کی۔ حضرت عباس کے شانے کٹے ہوئے انہوں نے دیکھا، علی اصغر کو تیر لگتا ہوا انہوں نے دیکھا، علی اکبر کی جوانی کو لٹتا ہوا انہوں نے دیکھا، حضرت امام قاسم علیہ السلام کی جوانی بکھرتے ہوئے انہیں دیکھا، سارے اہل بیت کے گلابوں کو بکھرتا ہوا، اور یہاں تک کہ اپنے والد محترم امام بحر فخر کائنات حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہوئے زخموں سے چور نماز ادا کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اور پھر شمر ذل جوشین لعنتی دوزخی کافر کو امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کرتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ بھی منظر دیکھا کہ تمام خاندان کے شہداء کے سروں کو نیزے کو چبا کر ان کو بلند کر دیا۔ یہ سارا واقعہ نگاہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ملاحظہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ ان شہداء اکرام کے کپڑوں کو اتار لیا گیا، اور ان شہداء کی پاک اجسام پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیمے جلائے گئے، عورتوں کے زیورات چھین لیے گئے، عورتوں کو جلانے کی آگے بڑھے گئے، عورتوں کو تکلیفیں دی گئی،
وہ مقدرات عصمت پر حملہ کیا گیا اور ان کی چادروں کو، عصمت والی چادروں کو، جن کو چاند سورج بھی نہیں دیکھتا تھا، ایسی با پردہ خواتین اہل بیت اطہار کی، ایسی پاک بیویاں جن کے چہرے کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھے، ایسوں کو بے ردہ بے چادر کر دیا گیا۔ وہ منظر امام زین العابدین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ تو اب بتائیے پھر وہی نہیں، جب ابن زیاد پلیت اور دوزخی کافر کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تو اس نے آپ کے لب مبارک پر چھڑی لگائی، اس منظر کو کس انداز سے دیکھا ہوگا امام زین العابدین نے۔ پھر یہی نہیں کہ اس یزید پلیت کا وہ پالکڑا، وہ ظالم، وہ یزید پلیت کا پلیت شخص ابن زیاد دوزخی کافر نے حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے پلیت، ہماری شاخوں کو کاٹ کر تیرے کو ابھی ٹھنڈک نہیں ملی، جو اس شہزادے کو بھی تو شہید کرنا چاہتا ہے، پہلے مجھے کاٹ، پہلے مجھے قتل کر، پھر میرے بھتیجے کی طرف آنا۔ یہ منظر بھی امام زین العابدین نے دیکھا۔ اور ابن زیاد کو جو گفتگو ایسے غم میں امام زین العابدین نے کی ہے، اس سے علی مرتضیٰ کا خطبہ یاد آ گیا، علی مرتضیٰ کی شجاعت یاد آ گئی، علی مرتضیٰ کی صبر یاد آ گیا۔ یہ سارا منظر امام زین العابدین، اس شخصیت معظم کا آج ہم ذکر کر کے اپنی محفل کو سجا رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے، آگے شام کا سفر، جو لنگی اونٹوں اور گھوڑوں کی پیٹوں پر ان شہزادوں کو جو گلشن فاطمہ کے، گلشن رسالت کے پھول تھے، لنگی پیٹوں پر اونٹوں کے بٹھایا گیا اور شہزادیوں کو بے ردہ کر دیا گیا، اور امام زین العابدین کو طوق و سلاسل میں جکڑ دیا گیا، آپ کے ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا گیا اور آپ کی گردن میں بڑی سا پتھر باندھ دیا گیا، اور ایسے میں آپ کو اونٹ پر سوار کرا کر کربلا سے کوفہ سے شام کا یہ پورا تکلیف دہ مصیبت زدہ سفر کرایا گیا۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ باغی آ رہے ہیں، جبکہ یہ باغی نہیں تھے بلکہ باغیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ منظر امام زین العابدین نے دیکھا۔ پھر یزید کا دربار آیا، یزید اپنے دربار میں بیٹھا اور حضرت امام حسین علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا گیا۔ پھر یزید پلیت نے وہی کام کیا جو ابن زیاد پلیت نے کیا تھا، آپ کے لب مبارک پر، امام حسین کے لب مبارک پر چھڑی رکھنے لگا۔ صحابہ کانپ گئے، کہنے لگے چھڑی ہٹا، ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم اس دندان مبارک، لب مبارک، رخسار مبارک کو بوسے دیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اتنی تکلیفیں کون ہے امام زین العابدین؟ امام حسین کے صاحبزادے اپنے باپ کے سر کو کٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے باپ کے سر کو جو ہے نیزے پہ اونچا دیکھ رہے ہیں، اپنے باپ کے سر کو جو ہے توہین کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کسی بیٹے کا دل یہ سارے غم کو سہ سکتا ہے؟ اتنا صبر کر سکتا ہے؟ ارے امام زین العابدین نے وہ صبر کیا ہے کہ تاریخ صبر میں ایسی شخصیت آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ صبر کی بھی انتہا کر دی میرے امام زین العابدین علیہ السلام، اور پھر اس بھی بہادری کا وہ جوہر دکھایا ہے یزید پلیت کے دربار میں کہ جب اس نے گفتگو کی تو ایسے انداز سے گفتگو کیا، اور آپ نے کہا کہ میں جامع مسجد شام میں خطبہ دوں گا۔ یزید نہیں چاہتا تھا، اور آپ نے کہا، وہ خطیب جو کھڑے رہ کر یزید پلیت کی تعریف کر رہا تھا، ارے اللہ کا خوف پیدا کر، کیا پیسوں کے واسطے تو غلط بیانی کر رہا ہے؟ اتر تو منبر پہ سے، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ یزید گھبرا گیا، موقع دیا، کہا جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا تو ساری شام کی مسجد میں بیٹھنے والے رونے لگ گئے۔ یزید گھبرا گیا اور کہا کہ موذن کو اذان دے۔
مؤذن فوراً اذان دینے لگ گیا۔ اس میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ مؤذن نے کہا تو امام زین العابدین نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ محمد رسول اللہ میرے نانا ہے یا اس یزید پلید کے نانا ہے؟ اتنی جرت کا جو مظاہرہ امام زین العابدین نے کیا ہے یہ صرف اہل بیت کا حصہ ہے، یہ صرف علی مرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے ہی کر سکتے ہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ ہی کروا سکتا ہے، یہ حضرت امام حسین کا لخت جگر ہی آواز اٹھا سکتا ہے۔ وہ بہادر، وہ جواز شخصیت کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ ساری کربلا کے واقعے کو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، پھر جب مدینہ طیبہ میں آپ کا قافلہ پہنچا ہے تو آپ نے اپنے نانا جان کے روضے اطہر کو لپٹ کر جو ساری داستان سنائی تو مدینہ کی ساری بستی میں چیخیں نکل گئی، غم کا اظہار ہونے لگا، لوگ رونے لگ گئے، سارے گھروں میں ایک صفِ غم بچھ گئی، سارے لوگ رونے لگ گئے۔ جو داستان حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا کو سنا رہے تھے، حضرت امام زین العابدین اپنے نانا کو سنا رہے تھے، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داستان کربلا سنائی تو سارے مدینے والے رونے لگ گئے۔ اور آج لوگ یہ بحث کر رہے ہیں محرم میں خوشی بھی کر سکتے ہیں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، محرم وہ غم ہو گیا، 1400 سال گزر گئے، اب غم کیا ہے؟ یہ غم اور غم نہیں ہے میرے جناب، یہ غم وہ غم ہے جو ہمیں قیامت تک یہ غم ہمارے کو بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اب یہ چھوڑ دو ایک کو محرم کو مبارکباد دینا، یہ چھوڑ دو محرم میں شادیاں کرنا، پوچھو امام زین العابدین سے۔ امام زین العابدین کربلا کے واقعے بعد مدینہ طیبہ میں آ کر آپ خانقاہ قائم کر لیے، آپ نے تعلیم اور تعلم کا نظام شروع کر دیا، آپ نے لوگوں کو درس قرآن، درس حدیث اور ان کو سنوارنے لگے، ان کو متقی پرہیزگار بنانے لگے، لیکن روزے پہ روزہ رہتے۔ ہر روزے کے بعد جب آپ کے سامنے پانی لایا جاتا اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنسوؤں کا سیلاب نکل جاتا تھا، پھر آپ ایک گھونٹ پانی بمشکل پیتے پھر روزہ رہ جاتے۔ اس لیے آپ کو سید الساجدین، سجاد، وہ عبادت گزار، کربلا کے میدان کے بعد آپ نے عبادت کو نہیں چھوڑی بلکہ عبادتوں کو اور تیز کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم تو اہل بیت تھے، ہم تو رسول اللہ کے گھرانے کے تھے، اللہ نے ہم کو کیوں نہیں بچایا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کیا، کبھی حرف میں شکایت نہیں لایا، بلکہ کربلا میں بھی الحمدللہ کہا، ابن زیاد کے پاس بھی الحمدللہ کہا، یزید کے پاس بھی الحمدللہ کہا، اور ساری زندگی اللہ کا شکر اور اللہ کی تمام چیزوں پر صبر کر کے بتا دیا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ آج جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کے گھر کی خیرات ہے۔ آج ذرا غم ہو گیا تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے لوگ، ذرا تکلیف ہو گئی تو وہ کرتے، ارے ہم مسلمان ہیں ہمارے کو ایسا ہوا۔ ارے یہ تو کون ہے جن کے ذریعے سے ہم کو اسلام کی سند ملتی ہے، جن کے ذریعے سے ہم کو کلمے کی سند ملتی ہے۔ وہ گھر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ شخصیت کی بات کر رہا ہوں، امام زین العابدین۔ اگر اچٹی نظر بھی ہم پہ ڈال دینا تو جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ وہ ذات ہے امام زین العابدین۔ اب تم اس میں پڑے ہوئے ہو کہ مبارکباد دینا نہیں دینا، شادی کرنا نہیں کرنا، ارے لعنتی ہو، تم کو ہو کیا گیا ہے؟ تم نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ کبھی آپ نے کربلا کے بعد 38 سال تک اس دھرتی پر جلوہ کر رہے لیکن کبھی آپ نے مسکرایا نہیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا 3 دن کا غم ہے، ان کو نہیں معلوم تھا ارے تو آتے رہتے جاتے رہتے۔ ان سے زیادہ تم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ تم فقہ جانتے ہیں۔ وہ تو فقہ کے امام تھے، وہ تو زاہدوں کے امام تھے، وہ تو مفسروں کے امام تھے، وہ تو محدثوں کے امام تھے۔ ان کے گھر سے تو دین نکلتا ہے۔ ان کے بابا جان کو تو خواجہ غریب اللہ نے کہا یہ دین ہے اور دین کی پناہ بھی ہے۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام جس لیے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سے سجدے کرنے والا۔ تو سجدے اتنے کرتے تھے کربلا کے بعد بھی
کربلا میں تو آپ کی 21 سال کی عمر تھی، اس کے بعد سے جو آپ نے سجدوں کی زیادہ کثرت کی تو کئی مرتبہ یہ پیشانی کا یہ چمڑا نکل جاتا تھا، اتنے سجدے کرتے تھے، راتوں میں عبادت ہی عبادت کرتے تھے۔ ہم تو کرونا آیا تو ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ارے جھکو اللہ کے آگے۔ امام زین العابدین نے بتایا اتنی مصیبتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ لٹ گیا لیکن اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ یہ پیغام ہے امام زین العابدین کا آج کے مسلمانوں کے لیے۔ آج کے مسلمان ڈاکٹروں سے بھروسہ کر رہے ہیں، ماسک لگا کے بھروسہ کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور امام زین العابدین کے سامنے سارا قافلہ لٹ گیا۔ موت کے بازار کو امام زین العابدین نے دیکھا ہے تو کیا ہے، انہوں نے عبادت شروع کر دیا اور سارے زمانے والوں کو بتایا کہ جب ایسی تکلیف میں آئے تو ادھر ادھر نہ دیکھو ڈاکٹروں سائنس کو، بلکہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے پیغام؟ ادھر سمجھ رہے ہیں؟ کیا بولنے والے نہیں رہے؟ سمجھ رہے ہیں کیا؟ جو چاہے کر لیے، مسجدوں کو ویران کر دیے۔ ارے اتنے سجدے کرتے تھے میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کہ کئی مرتبہ آپ کے پیشانی کے یہ چمڑا لٹک جاتا تھا تو کئی مرتبہ آپ نے کاٹا اس کو۔ اس واسطے سے آپ کو سید الساجدین کہتے ہیں، ساجدوں کا سردار۔ ارے ساجدوں کا سردار نہیں ہے، سجدہ ان پر ناز کرتا ہے۔ اس واسطے سے آپ کو سجاد کہا گیا، کثرت سے سجدے کرنے والے۔ ارے بھائی سمجھو مصیبت میں کس طرف رجوع ہونا ہے، مصیبت میں اللہ والوں کی طرف رجوع ہونا، مصیبت میں رسول اللہ کی طرف رجوع ہونا، مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، مصیبت میں قرآن پڑھنا۔ امام زین العابدین کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، رات رات بھر قرآن پڑھتے تھے، رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، رات رات عبادت۔ ایک شخص کہتا ہے میں امام زین العابدین کے پاس پہنچا تو آپ نماز میں تھے، میں بیٹھ گیا آپ کی نماز کو دیکھنے کے لیے، کیا دیکھتا ہوں جب سجدہ کرے تو اتنا سجدہ طویل کرے کہ پوری رات ہی ختم ہو گئی، فجر ہو گئی، امام سجدے میں رہے اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ آپ کو ذرعی مصیبت آ گئی تو سجدے چھوڑ دیتے، ڈاکٹروں کے حوالے ہو جاتے، بلکہ شراب پیے وہ تو پی لیتے، اب ہاتھ نہ دھو رہے نہیں شراب سے، میں نے رکھ کے پھر رہے وہ رکھ لے کے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، الکوہل ملا ہوا ہے بول رہے انہوں صاحب، انہوں رکھ لے کے نمازہ بھی پڑھ رہے، کیا وہ تو مولویہ دے دی ہے اجازت؟ مگر تقوی والے امام زین العابدین سے پوچھو، متقیوں سے پوچھو، ارے ان کی صحبت اختیار کرو اللہ والوں کی۔ یہ کیا آج کل کے مولویوں کے پر بھروسہ کر رہے ہیں آپ؟ مولویوں پہ بھروسہ کرے تو مولوی نہ جنت کا نہ دوزخ کا نہ کچھ بھی نہ کیا بھی، انہیں کدھر لٹکتا کی، مگر آپ اللہ والوں کا دامن پکڑیں گے تو اللہ والے جنت ہی میں لے جائیں گے۔ سمجھو ان بات کو۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے، وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا کہ پوری رات عبادت میں گزر گئی سید السجاد کی۔ اس لیے آپ کو سارا زمانہ سید السجاد کہتا ہے، آپ کو سارا زمانہ سجاد کہتا ہے، سید الساجدین کہتا ہے۔ آپ کا کیا کہنا، ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ذکر کر رہے ہیں نا، اگر ان کی ایک نگاہ مل گئی نا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ سمجھ کے بیٹھیے آپ، یہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کا عبادت کا ذوق تھا۔ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے آپ، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہیں بولا ان کی عبادت میں روک، اچھے اچھوں کو روکنے میں آتا، انہوں بولے میرے ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ کہا آج کل کے ملا یہاں، کہا کے مولوی یہاں، کہا کے مرشد ہاں، ان کو تو پورے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو امام زین العابدین علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، اب آپ مشغول عبادت تھے، ایک سانپ آیا، سانپ آ کے آپ کو جو ہے نا ڈرانے کی کوشش کرا، آپ وہی محو عبادت تھے۔ کیسی عبادت کرنے والے، جب وضو کرتے تھے تو ایسا لرزبہ اندام ہوتے تھے۔ آج کسی مولوی کو دیکھتے آپ، ابھی نماز میں ابھی وہیں وضو کر لیتے، بیٹھتے پوری ہو جاؤ کو ہو، کچھ بھی نہیں، ہاں رکوع کے دیکھو کیسے رہتے، سجدے کیسے رہتے۔ دیکھ لو لوگوں کو، کیونکہ ان کی عبادتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ یہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں کیا ہے، ان کو کسی بات کی فکر نہیں ہے آج کے لوگوں کی۔ کہاں ہیں آج کل کے لوگ، تو کسی حساب میں نہیں آتے۔ آپ کسی کو میرے سمجھو بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، ایکٹر ہیں یہ پورے، یہ نہ کوئی وہ اللہ ماشاء اللہ کونے کی چھپے ہوئے۔
دیکھنے میں تو ایسی چاہ رہا، اچھے لوگ تو ہوں گے، اچھے لوگوں کے بغیر دنیا ہے نہیں، مگر آج کل کے جو ایکٹرہ ہیں نا وہ آپ کو کیا سمجھائیں گے کہ امام زین العابدین کون ہے؟ شیطان آیا، آپ عبادت کر رہے ہیں، آخر میں کچھ نہیں کر سکا تو آپ کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، اتنے بے چین کرنے لگا، کئی مرتبہ آپ کے انگوٹھے کو چبا دیا، مگر آپ نماز میں ٹھہرے رہے۔ جب نماز ختم کی، اس پہ توجہ کی تو معلوم ہے یہ شیطان ہے، وہ مارا حضرت نے بھاگنے لگ گیا۔ اس کے بعد جب آپ باہر نکلے تو ساری مخلوق کہنے لگی زین العابدین، زین العابدین، زین العابدین۔ یہ ہے، آپ کو اگر ایک چپکلی آ گئی تو نماز توڑ کے بھاگ جاتے آپ، ہے نہیں ہے؟ چپکلی تو چپکلی، جھنگر آ جان دو یا مکھی آ جان دو، تو یہ آپ یہ باتیں سنیں گے تو آپ کو بھی محبت پیدا ہوگی، آپ بھی بولیں گے بچانے والے یہ ہیں، آپ ان لوگ ہیں بچانے والے، وہ ہے، یہ ہے لوگ کرونا کو دور کرنے والے، یہ ہے لوگ بیماریوں کو دفع کرنے والے۔ ان کی عقیدت کے دل میں رکھیں گے تو نہ کرونا آئے گا نہ بھرونا آئے گا، سب ہوگا تو انہی کے دیکھ لیں گے وہ لوگ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین کا لقب پڑا، ورنہ آپ کا اسم گرامی علی اوسط ہے۔ علی اکبر علیہ السلام جنگ میں شہید ہو گئے کربلا میں، آپ علی اوسط ہے، اور آپ کے چھوٹے بھائی علی اصغر ہے جو حرملہ کے تیر سے شہید ہو گئے، تو آپ کا نام تو علی ہے، اب علی بولے تو اعلیٰ۔ پھر علی کے پوتے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، اب ان کی کیا شان ہے، جس کی تربیت جب آپ 2 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی، یعنی 2 سال تک تو مولا کائنات سیدنا علی مطیع شیر خدا علیہ السلام سے فیض لیتے رہے بچپنے میں۔ ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے آپ کی کان میں اذان دی ہوگی، مولا علی نے آپ کو گھٹی دی ہوگی، مولا علی کی 2 سال کی جب آپ کی عمر شریف تھی تو مولا علی کی شہادت، اس کے بعد آپ کو آپ کے والد محترم نے امام حسین علیہ السلام نے سنوارا، علم دیا، تقوی کے آداب سکھائے، پوری جو چیزیں ہوتی ہیں جبکہ ان کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام نے ان کو تربیت دی، علم دیا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو علم سے سنوارا، اور حضرت عباس علمبردار علیہ السلام جنہوں نے حرب کے طریقے سکھائے، بہت بڑے جری تھے امام زین العابدین۔ جب سب لوگ شہید ہوئے نا تو اپنے ابا جان سے کہنے لگے، ابا جان ایک میری التجا قبول فرما لینا۔ بولے بیٹا کیا بات ہے؟ بولے ابا جان ایک مجھے چھڑی دے دیجئے اور ایک تلوار دے دیجئے۔ بیٹا کیا کرو گے، تم تو بیمار ہیں، اٹھنا نہیں۔ ابا جان چھڑی کا سہارا لے کر اٹھوں گا، تلوار سے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ ایسے بہادر، جس کا خمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بنا ہو، جس کے رگو پے میں لہو علی مرتضیٰ ہو، وہی ایسی شجاعت کی بات کر سکتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا نہیں، اگر سبھی جا کر شہید ہو جائیں گے تو پھر ہماری نسل کا کیا ہوگا؟ تم تو میرے جانشین ہو، اب تم کو نسل آگے لے کے چلنا ہے، اس کے بعد تو بہت اہم کام تم کو کرنا ہے، اس کے بعد تو تم کو پورا سنوارنا ہے دین کو، اب تمہاری کو تو دین آگے لے کے بڑھنا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام اور ہے، کربلا کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا۔ اجازت نہیں دی، ورنہ شجاعت کی داد حاصل کر کے وہ بھی شہید ہونے کو تیار تھے۔ دیکھیے کیسا جذبہ ہے باپ پہ فدا ہونے کا، کیسا جذبہ ہے رسول اللہ کے دین پر فدا ہونے کا، کیسا جذبہ ہے نانا جان کی امت کو بخشوانے کا، کیسے جذبے ہیں۔ یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام جو عبادت کر رہے کربلا کے بعد تو ایسی، اور یہ حال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ اتنا روتے تھے۔ میں بات یہ بار بار اس سے بول رہا ہوں، آج جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا، اس میں فتنہ یہ ہے کہ محرم میں خوشی مناؤ،
اور پہلی تاریخ کو لوگ SMS کریں مبارک مبارک، کہے کی مبارک کریں؟ کہے گا تیرا سال، تو کیا تیرا سال کیا؟ تو دیکھ لے تیرا سال کتنا گزرا، مبارک دے رہا، مبارک مبارک مبارک، یہ سب لعنتیہ ہے میری نظر میں۔ ذرا احساس کرتے، امام زین العابدین کو پڑھتے، امام زین العابدین کتنا آنسو بہائے ہیں، عمر بھر امام زین العابدین نے آنسو ہی بہائے ہیں، ذرا پانی آتا تو آنسو بہاتے تھے، اور مدینے میں جب نکلتے نا تو گوشت والے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈھانپ لیتے تھے۔ کیوں ڈھانپتے تھے؟ اس لیے ڈھانپتے تھے کہ زین العابدین سرکار آ رہے ہیں۔ یہ کربلا کا پورا منظر حضرت علی مرتضیٰ کی حضرت علی اصغر کی شہادت دیکھی، علی اکبر کی شہادت دیکھی، حضرت عباس کی شہادت دیکھی، امام زین العابدین علیہ السلام، اور خود اپنے بابا جان کی شہادت دیکھی۔ کون بیٹا ہوگا میاں؟ آج کل کے ویسے پلید بیٹے تھوڑے ہی ہے، احساس ہی نہیں ہے، رشتہ داروں کا احساس نہیں ہے آج کی دنیا میں، اور مر گیا تو کیا، ایک دوسرے سے سگے سگے بھائیوں سے لڑ لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سگے سگے جو ہے رشتہ داروں سے لڑ لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم لڑ رہے ہیں تو عقیدے کی امتحان، ہم اسی کو رشتہ دار سمجھتے ہیں جو امام حسین کا غم مناتا ہے، جو علی مرتضیٰ کی شان بیان کرتا ہے، جو صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، آفتاب خطابت۔ تو مدینہ طیبہ کے جو قصائی ہوتے تھے، جب امام زین العابدین علیہ السلام کو آتا دیکھتے تو اس پہ کپڑا، گوشت پہ کپڑا ڈالتے تھے، اس لیے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کربلا کے بعد مدینہ کے بازار میں نکلے، ایک دیکھے کہ گوشت لٹکایا ہوا ہے، سرے پایا رکھا ہوا ہے، امام زین العابدین اس کے پاس پہنچے، پہنچ کے کہنے لگے میاں تم نے یہ سرے پائے تو رکھے ہیں، کیا اس جانور کو پانی پلا کے ذبح کیے ہیں یا بغیر پانی کے؟ تو اس نے کہا حضور مدینے کا دستور ہے، ہم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، ہر مدینے میں ہر خصاب ایسی کرتا حضور۔ تو آپ رونے لگے، کہنے لگے یہ دستور کربلا میں کیوں نہیں تھا؟ یہ دستور کربلا میں کیوں نہیں تھا؟ یہ کربلا میں کیوں نہیں کیے کہ میرا علی اصغر بغیر پانی پیے کے شہید ہو گیا، میرا بھائی علی اکبر بغیر پانی پیے کے شہید، حضرت عباس علمبردار پانی پیے کے بغیر شہید ہو گئے، حضرت قاسم پانی پیے بغیر شہید ہو گئے، خود میرے ابا جان امام حسین علیہ السلام بغیر پانی پیے کے شہید ہو گئے۔ یہ دستور وہاں کیوں نہیں تھا؟ کیوں وہاں پانی بند کر دیا گیا ہے؟ جب سے لوگوں نے دیکھا اتنا روئے، جب سے دیکھ لیا گوشت کی دکانداروں نے امام زین العابدین کو دیکھتے تھے تو گوشت کے اوپر کپڑا اڑا دیتے تھے۔ دیکھو ان کو نہیں معلوم تھا 3 دن کا غم، ان کو نہیں معلوم تھا محرم میں ہو گیا واقعہ۔ یہ کیا ہے؟ سازش ہے یزیدیوں کی، یہ سازش ہے خارجیوں کی، یہ سازش ہے ناصبیوں کی، یہ سازش ہے خارجیوں کی، وہابیوں کی، یہ سازش ہے امام حسین کے غداروں کی، یہ سازش ہے دشمنان اہل بیت کی جو محرم میں خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ سازش کا شکار اہل سنت بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں کہ خبردار محرم میں خوشی تو خوشی کا نام نہ لے، کیونکہ جب بھی یاد کرو امام زین العابدین کی حیات طیبہ کو پڑھو کہ امام زین العابدین نے کبھی بھی مسکرایا تک نہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے عرض کیا حضور ابا جان کبھی میں نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، ابا جان کیا بات ہے؟ کیا آپ یاری بات فرمائی؟ یہ ہے غم۔ ارے غم حسین امام زین العابدین سے پوچھو، حضرت زینب سے پوچھو، حضرت رباب سے پوچھو، حضرت ام کلثوم سے پوچھو، غم کیا ہے؟ تم کو کیا معلوم؟ 1400 سال کے بعد اٹلی دوشے کے تم لوگ تم کو کیا معلوم جی غم کیا ہے، عشق کیا ہے؟ تم کو کیا معلوم کہ ان لوگوں کے مقامات و مرتبے کیا ہے؟ تم خالی وہ شریعت کے چند جملے پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں 3 دن کا غم ہے، 3 دن کا غم ہے، وہ تمہارے لیے ہوں گا، تم بنا لو اپنی دوزخ، ہمارے لیے تو عمر بھر کا غم ہے۔
جب بھی ہم جو ہے نا جب بھی غم حسین مناتے ہیں ہمارے لیے دن اور وقت نہیں ہے، ہم محرم کا انتظار نہیں کرتے، ہمارے لیے تو ہر دن غم حسین منانا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو محرم کا انتظار کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احساس پیدا کرو، احساس دلانے کے لیے یہ واقعات دہرائے جاتے ہیں اور یہ بتائے جاتے ہیں امام زین العابدین سے۔ جب آپ کے صاحبزادے لخت جگر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا ابا جان میں نے کبھی آپ کو مسکراتا ہوا نہ دیکھا، ابا جان کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا کیسا ہنسی آئے گی میرے چہرے پہ، کیسا ہنسی آئے گی، کیسا مسکراؤں گا؟ ارے باپ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی بینائی دے دی۔ خالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو ذبح نہیں کیا گیا، میرے بھائیوں کو ذبح کیا گیا، میرے سامنے میرے باپ کو ذبح کیا گیا، میرے باپ شہید ہوئے، تو کیسے آنکھیں میری اشکبار نہیں ہوں گی بیٹا، کیسے ہونٹوں پہ ہنسی آئے گی؟ پل پل یاد رکھتا ہوں منظر کربلا کو۔ ایک یوسف کے گم ہو گئے تو حضرت یعقوب تو زندگی بھر رو کے آنکھوں کو بینائی دے دی، اور میرا پھر بھی وجود سلامت ہے بیٹا، تو پھر کیسے میں نہیں کروں؟ اس لیے غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے زمانے سے بے نیاز کرے۔ اس لیے ہم لوگ اہل سنت جماعت غم مناتے ہیں، مگر غم ایسا نہیں مناتے کہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، لنگے پیر پھر رہے ہیں، چخچخیاں مار لے رہے ہیں، خونہ بہا رہے ہیں۔ ہم ایسا غم نہیں مناتے، بلکہ ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی کربلا کے پہلے آنسو بہا تھا، تو ان کے عظمت اہل بیت کے غم میں آنسو بہانا رسول پاک کی سنت ہے۔ اور پھر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اس غم کو بار بار یاد کرتے ہیں، زندگی بھر کبھی مسکرایا نہیں۔ کون امام زین العابدین ہے آپ کو معلوم ہے؟ امام زین العابدین کے چچا تھے حضرت محمد بن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو یہ دعویٰ ہو گیا کہ میں امام ہوں۔ آ کے ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، کیونکہ حضرت محمد بن حنیفہ حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، لیکن وہ دوسری بیوی سے، اور امامت تو ملے گی حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، اور امام زین العابدین حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگروں میں ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے لخت جگر میں ہے، کیونکہ جو امامت کا تعلق ہے وہ رسول پاک کی ذات سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، ان کے جو شہزادے ہوں گے وہی امام ہوں گے۔ اس لیے حضرت محمد بن حنیفہ یہ سمجھے کہ میں بھی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، لہذا ان کا چچا ہوں، ان سے بڑا ہوں، تو میرے کو امامت ہے۔ آپ نے آ کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ کہا کہ زین العابدین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہتھیار وہ چیزیں میرے کو دے دو، کیونکہ میں امام ہوں، تم سے بڑا ہوں، تمہارا چچا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا چچا جان، بے شک آپ میرے بزرگ ہیں، چچا ہیں، لیکن امامت حضرت فاطمہ الزہرا کے خون سے ملتی ہے، میرے جسم میں ان کا خون ہے، لہذا امام تو میں ہی ہوں، بزرگ آپ ہیں، میں امام ہوں۔ تو وہ کچھ بحث کرنے لگے، تو حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کا فیصلہ کسی حاکم کے پاس کرائیں گے۔ حضرت محمد بن حنیفہ نے کہا کون حاکم ہے جو ہمارا فیصلہ کرے؟ ہم تو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ چلو حضرت اسود کے سامنے جا کے پوچھیں گے اس سے۔ کعبے میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا، تو حضرت محمد بن حنیفہ اور حضرت امام زین العابدین حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، پہلے حضرت محمد ابن حنیفہ نے دعویٰ پیش کیا، حجر اسود کو جنبش نہیں ہوئی۔ جب امام زین العابدین نے کھڑے کہ حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا ہے حجر تو ہی بتا امام کون ہے، حجر اسود چھو گیا بات سے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نیچے آ جائے گا، جھومنے لگا۔ جب آپ نے اس کو خطاب کیا تو حجر اسود جھومنے لگ گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب جو نیچے آنے والا ہے
اس کے بعد فصیح زبان میں کہا، کھلی زبان میں کہا کہ امام زین العابدین ہی امام ہیں، کیونکہ ان کے اندر خون فاطمۃ الزہرا ہے، وہ ذات ہے امام زین العابدین کی۔ ہاں وہ امام زین العابدین، ایک مرتبہ کیا ہوا، حجر اسود کو لوگ بوسہ دینے گئے، ایک عورت اور مرد ہاتھ رکھے، دونوں کا ہاتھ چپک گیا، لاکھ کوشش کیے مگر ہاتھ نکل نہیں رہا ہے۔ لاکھ جو ہے نا، لوگ آخر میں لوگ فیصلہ کریں ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، اب کاٹ کے نکالنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ حالت ہو گئی ہے، حجر اسود کو ایک عورت اور مرد کا ہاتھ چمٹ گیا ہے اور نکل نہیں پا رہا ہے۔ کئی کوششیں کر لی گئی، کئی جراح کو بلائے، کئی لوگوں کو مشورے کرے، حکیم و طبیب جو بھی تھا اس زمانے میں، ساری کوششیں کر لیے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں کو ہاتھ کاٹیں۔ امام زین العابدین نے کہا ٹھہرو۔ امام زین العابدین گئے حجر اسود کے ساتھ، وہ لوگوں کا ہاتھ جو چمٹا ہوا تھا، حضرت نے ان کے ہاتھ کو پھرایا، ہاتھ خود بخود الگ ہو گئے۔ یہ ہے شان میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کی، یہ ہے ولایت کے امام، یہ ہے روحانیت کے تاجدار۔ وہ امام زین العابدین اتنا غم کرتے تھے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے نام، یا ایک کتاب پڑھنا نہیں آتا، میں رکھ دوں گا ایک کتاب، تو اس کا حرف نہیں پڑھ سکتے، کیا باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے آ کے کہ ایسا غم نہیں منانا، وہ نہیں کرنا ہے، تو انہیں رکھ لو کتاب اپنے پاس، وہ کون سی چھوٹی کتاب میں پڑھ لیے تم امام زین العابدین علیہ السلام کے غم کو نہیں دیکھے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، ہم کوئی مبارکباد نہیں دیتے کسی کو، کہیں کہ مبارک سال آتا جاتا، مبارک وہ ہے جو امام زین العابدین سے اس کا رشتہ وفاداری کا صحیح ہے، وہ مبارکبادی ہے۔ یہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جو چاہے جیسا چاہے کر دیں۔ امام زین العابدین کی عبادت ہے، آپ کی تبلیغ، آپ کا جو ہے یہ آپ نے دعاؤں کا ایک ذخیرہ جمع کیا ہے، جس کو جو ہے سجادیہ، دعائے سجادیہ کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جو ہر سلسلے میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے لوگوں کو نہیں معلوم وہ خانقاہوں میں ہے کہ نہیں کی، ہر خانقاہ میں وہ دعائے سجادیہ پڑھا جاتا تھا، جس میں ایسی دعائیں ہیں جو ساری کائنات میں مشہور ہے۔ جو وہ دعائیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کا رابطہ اسے صحیح ہو جاتا ہے، اللہ کا رابطہ۔ آج کل کے لوگوں کیا ہے معلوم، جب کسی کو مرشد یا کسی کو ملا، کسی کو مانتے کہ ان کا کام ہونا، ان کو نوکری مل جانا، ان کا علاج ہو جانا، انہوں مرنے سے بچ جانا۔ امام زین العابدین یہ نہیں سکھائے، انہوں بولے مرے تک اللہ کو یاد کرنا، مرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ ہے اسلام۔ ہاں انہوں جس کی تعویذ اگر انہوں بچ گیا، وہ سب اللہ بچانے والا ہے، انہوں کون بچا، ان کا نہ تعویذ بچاتی نہ ان کی وہ تھی، سب اللہ کرنے والا ہے۔ ارے اماموں نے ہمارے کو درس دیا، اب آج کل کس کو مرشد مانتے، جس کی تعویذ اچھی ہو گئی، انہیں کامیاب ہو گیا، وہ بیمار آدمی اچھا ہو گیا، وہ بہت اچھے آدمی ہوں، انہیں نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، کہاں ہے، انہیں کدھر ہے، یہاں وہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سے اس کا رابطہ کتنا بڑا ہے۔ دیکھو یہی غموں کو، یہ غم برداشت کر کے امام حسین، امام زین العابدین یہی بتایا، جب ایسے بڑے بڑے لوگ غم کو جو ہے نا مصیبتوں کو سہ سکتے ہیں، تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر ہم پہ غم آئے، ہم پہ مصیبت آئے، تو ہم بھی ان کا دامن پکڑ کے صبر کریں، صبر کا درد یہ نہیں میں اتنا پڑھا، تیری زبان کیا، تو کدھر، ہاں تو کیا رہے، تیری حیثیتی کیا ہے، تو پڑھا تو کیا زبان تیری ویسی ہے، بلکہ ان کے خدموں پہ قربان ہو گئے، کیا جذبہ رکھے گا تو زبان ویسی بنتے جائے گی۔ اتنی کربلا کے بعد بھی اتنی عبادتیں کرنا، ذرا غور فرماؤ ہو، ذرا مصیبت آئی تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جب گھر میں شادی ہو گئی تو نمازہ ناغا کر دیتے، ذری جو ہے تکلیف میں ہو، ہم اتنا علاج کرے، اتنے دعائیں مانگے، اتنی وقت وظیفے پڑھے، درگاہ کو آنا چھوڑ دیتے، ہم یہ درگاہ کو گئے، پانی وار کے لائے، کچھ بھی نہیں ہوا، ارے جو کرا اللہ کرتا، یہ تو ذریعے ہے، جانا ضروری ہے۔ اب تو جو ہے ڈاکٹر کو چھوڑ دیتا، کوئی بیمار ہوتا ڈاکٹر کے نہیں جاتا، مرا تو دواخانے میں نا، ڈاکٹروں کا نہیں جانا نا،
ڈاکٹروں کو تو جائیں گے، پھر دوسرا بیمار ہوا تو وہی ڈاکٹر کرنے جائیں گے، مگر یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں گے، درگاہ کو جانا چھوڑ دیں گے، اولیاء سے ملنا چھوڑ دیں گے، اللہ والوں سے ملنا چھوڑیں گے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں دعا کرے بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ڈاکٹر کو کیوں نہیں چھوڑا رہے تو؟ پھر گیا تو بخار آتا بچے کا وہی ڈاکٹر نہیں جاتا، جو ڈاکٹر تمہاری اماں کو تم اس کو نہیں سمجھتے مارا بول کے، ماں بولتے اللہ کرا، تو یہاں بھی تو اللہ ہی کرا۔ یہ عقیدہ مضبوط کرتے ہیں اولیاء اللہ، یہ عقیدہ دیتے ہیں ائمہ، یہ عقیدہ سیکھنا ہے تو یہاں آنا، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ ذری ذری تکلیفوں میں اتنی بڑی مصیبتیں، پوری مصیبتیں میں گنا چکا ہوں، اتنی مصیبتیں آنے کے بعد پھر بھی امام زین العابدین سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پہ تلاوت کر رہے ہیں، اور دعائیں مرتب کر کے اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے، جو وہ پڑھ لیا ہے اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ لوگ، ہاں اللہ کی رضا، صبر اس لیے کرتے ہیں، تحمل اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کے پاس تمام قوتیں ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام، یہ بادشاہ، یہ بنو امیہ کو بڑا کھٹکا تھا بادشاہوں کو کہ کہاں سے ہمارے کو یہ پھر اہل بیت کے گھرانے والے ہماری حکومت چھین لیں گے، اور اس لیے تو اس حکومت کے لیے تاکہ اتنے جتن کیا یزید حکومت کے لیے، پھر بھی نہیں اس کو زندہ رہا۔ تو بنو امیہ اہل بیت اطہار کو بہت تکلیفیں دیے بنو امیہ کے پورے لوگ، یہ بنو امیہ میں بعض اچھے بھی لوگ ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بنو امیہ جو اہل بیت اطہار کو تکلیفیں دیے کربلا کے بعد بھی، کربلا کے بعد بھی حضرت امام زین العابدین کو بھی زہر دینے والے یہ لوگ ہیں، اور کئی اہل بیت اطہار کے اماموں کو، ان کے خاندان کو، حضرت زید کو سولی پہ چڑھانے والے بھی یہ لوگ ہیں۔ حضرت زید حضرت امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، رخت جگر ہیں، تو کئی لوگوں کو تلواروں سے اور کئی لوگوں کو زہر سے ان کو شہادت دی گئی ہے اہل بیت اطہار۔ کیا غم ہے بھائی اہل بیت پہ؟ یہ لکھے مبارکباد دے رہے ہیں، تم پڑھو ذرا معلوم ہوتا ہے بنو امیہ کے دور میں کیسا تھا، نکلنا محال تھا، مگر ایسے دور میں بھی دین کو پھیلایا ہے تو یہی ائمہ اہل بیت نے پھیلایا، ورنہ دین بنو امیہ کے جو اشرار تھے بنو امیہ کے وہ تو دین کو مٹا دینے لگ گئے تھے، لیکن یہ دین بچہ ہے، یہ دین کو پناہ ملی ہے تو اہل بیت کے گھر سے ملی ہے۔ ابھی آپ کو معلومات نہیں ہے تو کچھ بھی بولتے، کچھ بھی بول دیتے، کچھ بھی ایسا ہے ویسا ہے، ارے آپ پوتا درد پیدا کرو یار، پوتا عشق پیدا کرو، اتنا ان سے رابطے پیدا کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کھلے کی بات، ورنہ ان کے پاس کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس بنو امیہ کا وہ ایک بادشاہ پھر آپ کو قید میں ڈال دیا، آپ جب پہنچے تو آپ بیڑیوں میں تھے، زنجیروں میں، لوہے کی زنجیروں میں تھے۔ امام زہری نے جب سید السجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ حالت دیکھی تو وہ رونے لگ گئے، ایسے چاہنے والے تھے دیکھو آپ۔ اور آج یہاں خالی شربت بنا لے کے ایک دن بس ہے، شربت بنا لو، پی لو، قصہ ختم، ایکا کائے کا غم کہاں کا غم، چلو 10 کو بھی شادی کرو، 9 کو بھی شادی کرو، 8 کو بھی شادی کرو، بیٹھ کے مفتیاں بھی بول دے رہے، بیٹھ کے مولویاں بھی بول رہے، بیٹھ کے جو ہے تحریک چلانے والے بھی بول دے رہے، یہ پتہ ہے نا وہ پتہ ہے، ان کو کیا پتہ بابا، خالی داڑیاں چھوڑ لیے، نمازاں پڑھ لیے، سالی جو ہے مسواکاں لگا لیے، کیا ہو گیا تو دین مل جاتا؟ کیا دین تو اہل بیت کی محبت سے ملتا ہے، تم کو نہیں معلوم ہے ابھی، بات سمجھو تو پھر بیڑا پار ہے۔ تو امام زہری رونے لگے، کہنے لگے حضور یہ کیا آپ کا احساس ہو رہا ہے، یہ کیا تکلیفیں آپ کے مصیبتیں آ رہی ہے، رونے لگے، رو کے کہنے لگے حضور آپ کی بجائے میں ہوتا ان بیڑیوں میں تو اچھا ہوتا۔ کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی اہل بیت سے ان لوگوں کی، اس دور کو یاد کرو۔ یہاں آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے کیا یاد کرتے ہیں آپ، انہوں کیا بتائیں گے غم آپ کو، اتنا بڑا امام ہے امام زہری، رونے لگ گئے انہوں۔ حضرت سید العابدین کو توق میں دیکھ کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تو کہنے کہ اے زہری روتے کیوں ہو تم، یہ میں جو مصیبت اٹھا رہا ہوں تم سمجھ رہے میں مصیبت ہے نہیں ہے، ابھی میں کہہ دوں، ابھی میں اشارہ کر دوں یہ بیڑیاں نکل جائے، ایسا جھٹکا مارے پورے بیڑیاں نکل گئے۔ یہ بھی طاقت رکھتے تھے، لیکن اتنی طاقت و قوت، اتنے اختیار رکھنے کے بعد بھی ہم کو راستہ بتانے کے لیے مصیبتیں کی ہے کہ جب مصیبت آئی تو مصیبت پہ صبر کرو، اللہ تمہیں راستہ عطا فرمائے گا۔
یہ منزلوں کو سمجھنا، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ پیٹنے والے، کرنے والے، اپنے آپ کو علی والے بول کے حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے، حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرے، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھیے آپ۔ وہ علی والے نہیں ہوتے۔ علی والا وہ ہوتا ہے کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام خود جو صحابہ اکرام کو مانتے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے حضرت ابو بکر، حضرت صدیق اکبر کی برائی کرنے لگا۔ سنو کان کھول کے۔ تو آپ نے کہا تو کیا اہل بدر میں سے ہے؟ بولے نہیں۔ کہ تو اہل احد میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ بولے اٹھو نکلو یہاں سے۔ تو آ کے خلفاء راشدین کی، صحابہ اکرام کی، میرے نانا جان کے ساتھیوں کی، اصحاب کی برائی کر رہا میرے سامنے، اٹھ میرے گھر سے نکل جا۔ نکال دیا آپ نے۔ ان کی ہاں میں آنے ملا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کے پاس تھے، روضہ مبارکہ کے پاس، ایک شخص جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، آپ سے پوچھا تو آپ نے ابوبکر صدیق کہا، تو صدیق کہا، صدیق اکبر کہا، اس نے کہا آپ بھی صدیق بول رہے ہیں؟ تو آپ نے ایسا قبلہ رخ ہو کے کہا ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ تم کو علم نہیں ہے یارو، چپ گئے۔ علی والے، علی والے، علی والے، صحابہ کو برا بول رہے ہیں۔ تمہاری کہیں کی سنیت ہے؟ یہ ڈھونگی کی سنیت ہے۔ یہ ڈھونگ ہے، تم کو معلومات نہیں ہے ابھی، تم تو ابھی دودھ پی کے بچے بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں اور ہوشیار کر رہا ہوں، جگا رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے کسی قسم کی کوئی شکر رنجی نہیں تھے، وہ شیر و شکر تھے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم کو یہ کردار بتایا ہے کہ صحابہ اکرام کا کیسا احترام کرنا چاہیے، صحابہ اکرام سے کیسی محبتیں کرنا چاہیے، صحابہ اکرام پہ کیسی جانثاری کرنا چاہیے۔ یہ اہل بیت نے بتایا اور صحابہ نے یہ بتایا کہ یہ رسول پاک کے شہزادے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے گھر پر اپنے گھر کو لٹانا نہیں چاہیے، ان کی جانوں پہ اپنی جانوں کو لٹا دینا چاہیے، اور ان کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ صحابہ نے ہمیں درس عطا فرمایا۔ اس لیے ہم اہل سنت جماعت اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین بڑا روتے تھے، اور کوئی بھی آتا کوفے کی طرف سے تو پوچھتے تھے کہ آگے سناتے تھے لوگ، مختار ثقفی نکل گئے، امام حسین کے پورے قاتلوں کو چن چن کے مارے مختار ثقفی۔ وہ میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کروں گا، کربلا کے بعد کیا ہوا، قاتلان حسین کا انجام کیا ہوا، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن فی الوقت اب امام زین العابدین علیہ السلام کی آج جو ہے عرس مبارک ہے، امام زین العابدین کی شہادت کا تذکرہ ہے، امام زین العابدین کی فاتحہ ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں 18 محرم کو کوشش کیجئے، جو آپ کرنے ہیں امام زین العابدین کی فاتحہ دلائیے۔ سرکار خوش ہے تو ان شہزادوں سے کوشش کیجئے، یاد کیجئے ان کو، تو سرکار ہر ہمارے غم کو دفع فرما دیں گے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اتنا رونا ہوتا تھا کہ جب مختار ثقفی چن چن کر امام زین العابدین کے مخالفین کو اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو، قاتلوں کو چن چن کر سزا دے رہا تھا، تو جب کوئی کوفے سے آتا تو حضرت امام زین العابدین بولتے وہ حرملہ کا کیا ہوا، حرملہ کا کیا ہوا؟ تو ایک کہنے لگا حضور آپ اتنے قاتلان حسین ہیں، کس کے بارے میں اتنی فکر نہیں کرتے، یہ حرملہ کو کیوں پوچھتے آپ؟ تو رونے لگ گئے۔ دیکھو بھائی، رونے لگے میرے آقا امام زین العابدین، رونے کے کہنے لگے میں اس کو کیسا بھول سکتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو جانور کا تیر مارا، میرا علی اصغر ننھا 6 مہینے کا میرا بھائی وہ جائے پانی کے خون پی کے شہید ہو گیا۔ دیکھیے آپ، اور آج لوگ بحث کر رہے ہیں، کیوں بحث کر رہے ہیں؟ دوزخ میں جانے کا ہے کیا؟ ہاں دیکھو حضرت زین العابدین جب پوچھتے ہر ایک حرملہ کا پوچھتے، جب وہ شخص نے پوچھا حضور یہ سارے قاتلوں کو آپ حرملہ کا پوچھتے ہیں، تو کیا کروں؟ علی اصغر کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے،
اس نے ایسی تیر مارا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا۔ آخر میں مختار ثقفی ڈھونڈ کے حرملہ کو پکڑا، اس کے تمام اعضاء کو کاٹا، اس کے جسم کو کاٹا، وہ کرا، آخر میں اس کو جلا دیا۔ تو وہ مختار ثقفی کے ساتھ وہ شخص تھا، اس نے کہنے لگا مختار ثقفی کو کہ آج تم نے بڑا اچھا کام کیا، آج جو اس حرملہ کو سزا دی، اس کو دوزخ کی آگ میں، اس دنیا میں بھی آگ میں ڈال دیا اور دوزخ میں بھی چلے گا انہیں، اور اس کے اعضاء کو کاٹ کے تم نے اچھا کام کیا، کیونکہ یہ خبر میں امام زین العابدین کو سناؤں گا، شاید اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں جبھی بھی حرملہ کو پوچھتے تھے اس کا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ سن کر مختار ثقفی کو ایسا جذب آیا، اس نے کہا ہاں میں امام زین العابدین کے خوشی میں شامل ہو گیا، ان کو خوش کر دیا میں حرملہ کو مار کے، کو اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ مختار ثقفی سجدہ شکر ادا کیا کہ امام کو تو میں خوش کر دیا۔ یہ محبت دیکھو آپ کیسی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا گھر قریب ہے، چلو کچھ کھانا کھا لیں گے۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ نہیں، جب میرے امام اتنے خوش ہیں تو آج میں خوشی میں روزہ رہتا ہوں۔ پڑھو بھائی، پڑھو، معلومات حاصل کرو، کربلا کے بعد کیا ہوا، امام زین العابدین نے کیا کیا، امام زین العابدین کا کردار کیا تھا، امام زین العابدین کیسے بخشش کرنے والے، کیسے جود و سخا کے حامل تھے۔ امام زین العابدین ہر ایک کو جو ہے مدد کیا کرتے تھے، جواد تھے، اولاد ہی سقی ابن سقی ہے، جن کا گھرانہ ہی ویسا ہے کہ خود نہیں کھاتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو 100 گھر ایسے تھے جو رونے لگ گئے، اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ گھر والوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، 100 گھر ایسے تھے۔ تو حضرت امام محمد باقر نے کہا ارے وہ شخص جو تو زندگی بھر جس کی مخالفت کرتا تھا نا، رات کے اندھیروں میں نکل کے 100 گھروں پر اپنی پشت پر کھانے کا، چاول کا، دال، یہ تمام چیزیں لے کر اندھیرے میں، اس گھر میں تو ایسی رہو، اندھیرے میں جا کے ایک گھر کے سامنے وہ اناج کا اور تمام ساز و سامان کھانے پینے کا رکھتے تھے۔ 100 ایسے گھر تھے جو روزانہ امام زین العابدین ان گھروں کی کفالت کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا جب شہید ہوئے، آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی کمر پہ نشانات تھے، وہ ایسے نشانات تھے جو وزن کے بعد پیدا ہوتے ہیں، وزن رکھنے کے بعد جو پیدا ہوتے ہیں وہ نشانات تھے۔ تو امام باقر نے کہا کہ میرے ابا جان 100 گھروں کو یہ اناج پہنچایا کرتے تھے، تم خالی خود کورونا کے وقت تھوڑا پہنچا کے تصویریں لے کے ہم ایسا کریں، ہم ویسا کریں، لوگ ہمیں ہو کر رہے ہیں۔ ارے کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، غریب آج بھی بھوک پیاسے کون دیکھنے والا ہے، مگر میرا امام زین العابدین، میرے آقا حضور زین العابدین کیسا لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرتے تھے، خود جو ہے وہ بوریا، وہ تھیلی، وہ تھیلا اٹھا کر ان کے اندھیرے میں ان کے گھر کے سامنے رکھتے تھے تاکہ کوئی مجھے پہچانا نہیں، نقاب اوڑھ لیتے تھے، چہرہ بتاتے نہیں تھے، کوئی پہچانے نہیں، اور وہ رات میں اتنا کام کر کے پھر عبادت کو کھڑے رہتے تھے۔ وہی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں جو نبوت کے گھر کے کلاب ہیں، جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے چین ہیں، جو امام حسین کے لخت جگر ہیں، جو علی مرتضیٰ شیر خدا کے دل بر ہے، جو امام حسن کے پیارے ہیں، جو خدا کے بھی پیارے ہیں، جو رسول کے بھی پیارے ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ اس لیے آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ اپنی محفل میں اس لیے کر رہے ہیں کہ سنو، کربلا کو جو چشمے دید، جو کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اتنی عبادتیں کرنے والے، اتنی سخاوت کرنے والے، اتنی تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لوگوں کو دعائیں سکھانے والے، لوگوں کو تعلیم قرآن دینے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے والے، رسول اللہ کی محبت کا دل میں جاگزی کرنے والے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت عطا کرنے والے، خلفائے راشدین سے تعلق قوی کروانے والے، اور یہ دنیا کو بتانے والے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اہل سنت الجماعت کس کو کہتے ہیں، یہ اگر جاننا ہے تو امام زین العابدین کے در پہ آنا پڑے گا۔ علم ان کی لونڈی ہے،
تقوی ان کے پاس کھڑے رہتا ہے اور ان کی عبادت عالی شان ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. ہم جیسی زبانیں ان کے مرتبے کا اظہار کر نہیں سکتی. ہم جو بھی ذکر کر رہے ہیں ہماری آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور امام زین العابدین کی نظر کرم کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم یہ امید